بسم اللہ الرحمن الرحیم وثالثها كل مبتدأ اشتمل خبره على معنى المقارنة وعطف عليه شيء بالواو التي بمعنى مع وذلك مثل كل رجل وضيعته أي كل رجل مقرون مع ضيعته. یہ پنکھا بند کر دیں پھر آواز صحیح نہیں آتی. یہ آپ لوگ مقامات پڑھ رہے ہیں جہاں خبر کو وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے. دو مقام اس سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہو، اس کا خلاصہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ہر وہ مقام جہاں پر مبتدا لولا کے بعد واقع ہو اور خبر افعال عامہ میں سے ہو تو وہاں پر اس کو حذف کرنا جائز ہے. لولا کی قرینہ سے افعال عامہ میں سے جو خبر ہو اس کو حذف کرنا جائز ہے، اور لولا کی خبر کو یہ لولا کے جواب کو اس مبتدا کی جگہ پر رکھنے کی وجہ سے پھر اس کا حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلی صورت پڑھ لی کہ ہر وہ مبتدا جو مصدر ہے صورتاً ہو یا تعویلاً ہو، وہ منصوب ہو فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف یا ان دونوں کی طرف، اور ان کے بعد کوئی حال واقع ہو، یا اسی طرح مبتدا واقع ہونے والا اسم وہ اسم تفضیل ہے اور اس طرح کے مصدر کی طرف وہ مضاف ہے تو وہاں پر بھی اس مبتدا سے خبر کو حذف کرنا واجب ہے. جیسے ضربی زیدن قائمن متن میں اس کی مثال ہے، اور اس کی 12 صورتیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد تیسری صورت ہے کہ جی کل مبتدا اشتمل خبرہ علی معنی المقارنۃ، ہر وہ خبر جس میں مقارنت والا معنی پایا جاتا ہو. مقارنہ قارنہ یقرن سے ہے، قارنہ یقارن مقارنت سے ہے. قارن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی جو اصل ہے، لفظ قرآن کی جو اصل ہے اس میں آپ لوگ پڑھتے ہو کہ جی اس کی ایک جو ہے وہ احتمال یہ ہے کہ یہ کس سے ہو؟ قرانہ سے ہو. ایک تو قرأ یقرأ سے ہے نا، اور دوسری صورت کیا ہے کہ یہ قرانہ یقرنو سے ہو. قرانہ یقرنو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملنا. آیت کے ساتھ، سورت کے ساتھ، جز کے ساتھ، اس طرح قرآن پاک جو ہے آپس میں جڑا ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کو قرآن بولتے ہیں. تو یہ قرانہ یقرنو کا معنی ہوتا ہے ملنا، ملانا. ملنا اس کا معنی ہوتا ہے. تو مقارنت کا مطلب یہ ہے کہ واو کوئی یہ جو خبر ہے یہ کوئی ایسا لفظ ہو جس میں یہ مقارنت والا معنی پایا جاتا ہو، ٹھیک ہے، جس میں معیت والا معنی پایا جاتا ہے، ملنے والا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو پہلی صورت، پہلا جو ہے وہ شق کیا ہے اس کے لیے، اس حکم کے لیے کہ ہر وہ خبر جس کے اندر مقارنت والا معنی پایا جائے. وعطف علیہ شیء بالواو، اور یہ جو مبتدا ہے شروع سے پڑھ لیں کہ ہر وہ مبتدا جس کی خبر میں مقارنت والا معنی پایا جائے اور اس مبتدا پر عطف کیا گیا ہو کسی چیز کا، اس مبتدا پر عطف کیا گیا ہو کسی چیز کا، لیکن جو حرف عاطف ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ واو ہو، اور واو بھی وہ والا جس کے اندر مع والا معنی پایا جائے، جس کے اندر آپ پڑھ چکے ہو. جیسے مفعول معہ میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جی وہ مفعول جو واو بمانا مع کے بعد، تو واو کے اندر معیت والا معنی ہو اس کے بعد. تو خلاصہ یوں نکلا کہ جی ہر وہ مبتدا جس کی خبر مقارنت والے معنی پر مشتمل ہو اور اس مبتدا پر عطف کیا گیا ہو کسی اور چیز کا، ایسے واو کے ذریعے سے جو مع کے معنی میں ہے، تو لہذا وہاں پر خبر کو حذف کرنا واجب ہے. دیکھیں یہاں پر جواز کا قرینہ کیا ہے اور پھر وجوب کے درجے تک کیسے پہنچ جاتا ہے. تو یہ اس کی ایک مثال ہے، کل رجل وضیعتہ، کل رجل وضیعتہ. یہاں پر کل رجل مبتدا ہے، اس کی خبر مقرون یہاں محذوف ہے، اس کی خبر مقرون یہاں پر محذوف ہے. پوری عبارت یوں ہو جائے گی کل رجل مقرون مع وضیعتہ. واو کو ابھی مع کے معنی میں نہیں لے رہے. کل رجل مقرون
وضیعتہ، تو یہ کل رجل ہے، اس کے دیکھیں کہ یہ ایک مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ مقرون کے معنی میں ہے یا مقرون ہے، اور آگے وضیعتہ اس کا عطف ہو رہا ہے لفظی طور پر مبتدا پر، ٹھیک ہے، اور یہ واو بمعنی مع ہے۔ جب ہم اس کی پوری وضاحت نکالیں گے تو یوں عبارت ہو جائے گی کل رجل مقرون مع ضیعتہ، کل رجل مقرون مع ضیعتہ، تو یہ یہاں پر جو ہے اس مقرون کو حذف کرنا واجب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مقرون ہے اس میں بھی اس کا معنی بھی مع ہے، معیت والا ہے، ہاں، قرنا یقرن و ملنا، جب ملیں گی دو چیزیں تو آپس میں ایک ساتھ ہو جائیں گی، معیت والا معنی آ جائے گا، اور یہ جو واو ہے یہ اس واو کا معنی بھی معیت والا ہے، تو جو واو سے معنی سمجھ میں آ رہا ہے وہی مقرون کا معنی ہے، لہذا واو کی قرینہ سے ایسا کیا کہ مقرون کو حذف کر لیا، اور یہ حذف کرنا جائز ہے۔ پھر واو کا جو مابعد ہے، واو کا جو مابعد ہے، جو معطوف ہے یہاں پر، اس معطوف کو اس خبر کے قائم مقام بھی بنا لیا گیا، لہذا اس طرح حذف کا قرینہ بھی پایا گیا اور قائم مقام بھی پایا گیا، لہذا اس خبر کو حذف کرنا واجب ہے۔ دیکھو شروع سے ترجمہ دیکھو، وثالثھا، اور تیسری صورت ان میں سے کل مبتدئ، ہر وہ مبتدا ہے اشتمل خبرہ علی معنی المقارنہ، جس کی خبر مقارنت والے معنی پر مشتمل ہو، وعطف علیہ شیء، اور عطف کیا گیا ہو اس پر کسی چیز کا، بالواوی، اس واو کے ذریعے سے، التی بمعنی مع، جو کہ مع کے معنی میں ہے، وذالک، اور یہ مبتدا مثل کل رجل وضیعتہ کی مثال میں سے کی مثل ہے۔ اب آگے اس کے انطباق ذکر کر رہے ہیں کہ کل رجل مقرون مع ضیعتہ، خبر بھی نکالی ہے اور واو کو مع کے معنی میں بھی ذکر کیا۔ واو کا مابعد مرفوع ہوگا، لیکن جب واو کو مع کے معنی میں لے کر مع کا لفظ ذکر کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا۔ تو اس کی پوری عبارت جب واو کو مع کے معنی میں لیں گے تو یوں ہو جائے گی کل رجل مقرون مع ضیعتہ، کل رجل مقرون، ہر آدمی مقرون ملا ہوا ہے، مع ضیعتہ، اپنے سامان کے ساتھ، اپنے جائیداد کے ساتھ، ہاں، جو اس کی ملکیت ہے۔ فہذا الخبر واجب، لہذا اصل نکالنے کے بعد اس کے انطباق کو ذکر کیا کہ یہ خبر واجب ہے اس کو حذف کرنا، لأن الواو، اس لیے کہ واو یدل، یہ دلالت کر رہا ہے، علی الخبر، اس خبر پر، الذی ہوا مقرون، جو کہ کیا ہے؟ مقرون ہے، وقیم المعطوف فی موضعہ، اور معطوف کو اس کی جگہ پر قائم مقام بنا لیا گیا۔ تو بالکل آسان سی صورت ہے، مختصر بھی ہے کہ ہر وہ مبتدا جس کی خبر مقارنت والے معنی پر مشتمل ہو اور اس مبتدا پر عطف کر لیا گیا ہو واو بمعنی مع کے ساتھ کسی اور اسم کا، لہذا اس واو بمعنی مع کے قرینہ سے خبر کو حذف کرنا واجب ہے، اور اس معطوف جو واو بمعنی مع کے بعد ہے یہ قائم مقام بن جائے گا تو حذف کرنا واجب ہو جائے گا۔ ورابعها سے وہ آخری مقام ذکر کر رہے ہیں جہاں پر خبر کو حذف کرنا واجب ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ اس کے لیے مثال دی ہے لعمرک لأفعلن کذا، لعمرک لأفعلن کذا۔ اب لعمرک لأفعلن کذا جیسے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ماتن نے صورت بیان نہیں کی، ماتن نے اصول بیان نہیں کیے کہ جی یہ اصول ہے کہ مبتدا ایسا ہو پھر ایسے کریں گے، بلکہ انہوں نے مثالیں دی ہیں چار، اور اس مثال کے ضمن میں ایک ضابطہ ذکر کیا۔ تو مثال یہاں پر یوں ہے لعمرک لأفعلن کذا۔ اب اس سے کون سی بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو وہ شارح نے اس کی وضاحت ذکر کی ہے، کل مبتدأ یکون مقسما بہ، ہر وہ مبتدا جو مقسم بھی واقع ہو، وخبرہ القسم، اور اس کی خبر لفظ قسم ہو، ہر وہ مبتدا جو کیا واقع ہے؟ مقسم بھی۔ مقسم بھی کس کو بولتے ہیں؟ مقسم بھی جس کی قسم کھائی جاتی ہے، جس کی قسم کھائی جاتی ہے، اور آگے اس کی خبر میں جو ہے وہ قسم کا لفظ واقع ہو۔ جیسے یہ مثال دیکھ لے سمجھ آ جائے گی، لعمرک لأفعلن کذا، لعمرک قسمی، عمر یہاں پر بقا کے معنی میں ہے، زندگی کے معنی میں ہے، تیری زندگی کی قسم، تیرے بقا کی قسم، ہاں، تو لعمرک یہ قسم کھائی جا رہی ہے، کس کی؟
عمر کی، ہاں عمر ہے، عمر ہے، یہ ایک معنی میں ہے، زندگی کے معنی میں آتا ہے۔ تو کسی کی بقا، کسی کی زندگی پر جو ہے وہ قسم کھا رہا ہے، تو یہ جو لعمر ہے، عمر یہ کیا چیز ہے؟ مقسم بھی ہے نا۔ مقسم بھی کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جس پر کوئی قسم کھا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر لعمرک میں عمر جو ہے یہ مقسم بھی ہے، اس کے لیے خبر لفظ قسم یہاں محذوف ہے۔ پوری عبارت یوں ہو جائے گی لعمرک قسمی۔ پوری عبارت کیا ہے؟ لعمرک قسمی۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ مبتدا وہ مقسم بھی ہے اور اس کی خبر میں کیا واقع ہے؟ قسمی کا لفظ واقع ہے۔ تو صورت واضح ہو گئی کہ ہر وہ مقام جہاں پر مبتدا مقسم بھی ہو اور اس کی خبر میں لفظ قسم واقع ہے، اس کی خبر میں کیا واقع ہے؟ لفظ قسم واقع ہے۔ لہذا یہاں پر اس قسمی کو حذف کرنا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ لعمرک یہ عام طور پر عرب لوگ جب بولتے ہیں تو یہ بطور مقسم بھی کے ہی استعمال کرتے ہیں۔ لہذا جب لعمر کا لفظ آ گیا تو لازمی بات ہے کہ یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ لعمرک کیوں بولتے ہیں؟ بولو، عرب لوگ لعمرک کا لفظ استعمال کرتے ہیں قسم کھانے کے لیے۔ لہٰذا جب مقسم بھی آ گیا تو آگے لازمی طور پر قسم بھی ضروری طور پر ہوگی۔ لہٰذا لعمرک کے قرینہ سے قسمی کو حذف کر لیا۔ تو قسمی یہ جوازن حذف ہو گیا۔ کس قرینہ سے حذف ہو گیا بھائی؟ لعمرک کے قرینہ سے، کہ یہ مقسم بھی ہے، جہاں مقسم بھی ہو وہاں قسم کا پائے جانا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ تو قسمی کو پہلے جوازن حذف کر لیا۔ پھر یہ جو لأفعلن کذا ہے، جو جواب قسم ہے، جو جوابی قسم ہے، یہ اس محذوف قسمی کے قائم مقام بن گیا۔ لہذا یہاں پر قسمی لعمرک کی قرینہ سے جوازن حذف ہو گیا اور لأفعلن کذا اس کے قائم مقام ہو گیا۔ لہذا دونوں باتیں پائی گئی کہ جی جو ہے وہ حذف کا قرینہ بھی پایا گیا اور قائم مقام بھی پایا گیا، لہذا حذف کرنا واجب ہو گیا۔ دیکھو ورابعها، اور ان صورتوں میں سے چوتھی صورت یہ ہے کل مبتدأ، ہر وہ مبتدا یکون مقسما بھی جو مقسم بھی ہو، وخبرہ القسم، اور اس کی خبر میں کیا واقع ہو؟ قسم واقع ہو۔ وذالک، اور یہ مبتدا مثل لعمرک لأفعلن کذا، لعمرک لأفعلن کذا کی طرح ہے۔ آگے لعمرک کے بعد بقاؤ کا، یہ امر کا معنی ذکر کیا کہ امر کا معنی کیا ہے؟ بقا کے معنی میں ہے۔ آگے پوری عبارت یوں ہے کہ لعمرک قسمی، آگے بقاؤ کا قسمی، سمجھ آ رہی ہے؟ بولو۔ تو لہذا یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ بقا کے معنی میں ہے، قسمی یہاں پر محذوف ہے۔ ای ما اقسم بھی، ای ما اقسم بھی، یہ عبارت کیوں نکالی ہے؟ ایک اعتراض تھا، اس کے جواب کے طور پر یہ عبارت نکالی ہے۔ وہ یوں ہے کہ دیکھیں لعمرک، ہاں تیری زندگی پر، قسمی میری قسم ہے، تیری زندگی اور میری قسم، تیری زندگی اور میری طرف سے قسم۔ تو زندگی اس کی ہے اور قسم میری طرف سے، دونوں میں کوئی جوڑ ہے؟ مبتدا اور خبر میں تو جوڑ ہوتا ہے، حمل ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ مبتدا ہے مخاطب کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اور قسم یہ اس کا تعلق، جو خبر ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ متکلم کے ساتھ ہے۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی جب آپ نے عبارت اصل نکالی ہے کہ جی اس کی اصل عبارت ہے لعمرک قسمی، تو مبتدا کا تعلق مخاطب سے ہے اور خبر کا تعلق متکلم سے ہے۔ آپ کی زندگی قسمی اور میری طرف سے قسم، میری قسم، تو یہ تو آپس میں ان کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ مبتدا اور خبر کا تو آپس میں جوڑ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ اگلی عبارت نکالی ما اقسم بھی، ما اقسم بھی، لعمرک ما اقسم، قسمی کس کے معنی میں ہے؟ ما اقسم بھی کے معنی کیا ہو گیا؟ جی تو لعمرک کے بعد قسمی کس کے معنی میں ہے؟ ما اقسم بھی کے معنی میں۔ اب پوری عبارت کیا ہو جائے گی کہ آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی زندگی ما اقسم بھی، جس پر میں قسم کھا رہا ہوں۔ اب صرف قسمی جو ہے وہ نہیں رہے گا کہ جی آپ کی زندگی میری قسم، یہ تو پھر آپس میں جوڑ ہی نہیں ہوگا۔ اب قسمی کو پورے فعل کے معنی میں لیا،
قسمی کو پورے فعل کے معنی میں لیا ہے، اور بھی یہاں پر ایک ہا جو ضمیر، ہو جو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ بولو، اس امر کی طرف لوٹ رہی ہے، لہذا یہ گویا کہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ واقع ہے، اور جملہ میں ایک ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے امر کی طرف، تو لہذا اس طرح اب اس خبر کا جوڑ بن گیا ہے مبتدا کے ساتھ۔ جیسے پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ مبتدا الگ چیز ہے اور پورا جملہ ایک مستقل بالذات ہے، مستقل بالذات کو جوڑنے کے لیے یہ ایک الگ مفہوم رکھتا ہے، اس کو جوڑنے کے لیے درمیان میں کسی رابطے کا لانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح قسمی کو ما اقسمو کے معنی میں لے کر آگے بھی کو ذکر کیا، تو لہذا اب اس طرح اس خبر کو مبتدا کے ساتھ جوڑ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بقاؤ کا قسمی لعمرو کا قسمی، تیری زندگی پر میری قسم ہے، یعنی وہ جس پر میں قسم کھا رہا ہوں، یعنی وہ زندگی جس پر میں قسم کھا رہا ہوں، تو لہٰذا اس طرح یہ اس کی خبر کا تعلق جو ہے وہ جڑ جاتا ہے۔ اب آگے اس کا انطباق ذکر کر رہے ہیں کہ جی لعمرو کا سے قسمی والا معنی کیسے سمجھ میں آ رہا ہے، تو فرماتے ہیں فلا شکا، اس میں کوئی شک نہیں، ان لعمر کا یدل علی القسم المحذوف، یہ جو لعمرک کا لفظ ہے اس کی دلالت ہے قسم محذوف پر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ لعمرک کا جو لفظ ہے یہ عرب لوگ کب استعمال کرتے ہیں؟ جب انہوں نے قسم کھانی ہوتی ہے، لہذا اس کی دلالت کس پر ہو جائے گی؟ قسم محذوف پر۔ وجواب القسم قائم مقامہ، اور جواب قسم اس کے قائم مقام ہے، لہذا فیجب حذفہ، لہذا اب یہاں پر اس کو حذف کرنا یہ واجب ہو گیا۔ یہ مثال کا انطباق ہے۔ باقی آگے والعمر والعمر بمعنى واحد، یہاں سے ایک اور بات ذکر کر رہے ہیں کہ جی دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، عمر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، عمر اور عمر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو عمر اور عمر یہ دونوں کیا ہے؟ دونوں میں اتفاق ہے یا اتحاد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جی بمعنى واحد، دونوں کا معنی ایک ہے، یعنی عمر کا لفظ ہو یا عمر کا لفظ ہو، دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہے۔ تو پھر یہاں پر آپ نے لعمرو کا کہا ہے، لعمرو کا کیوں نہیں کہا؟ لعمرو کا کہا ہے، لعمرو کا عین کے ضمے والے کو کیوں نہیں پڑھا یہاں پر؟ تو فرماتے ہیں کہ جی ولا یستعمل مع اللام الا المفتوح، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو قسم کی جگہ پر لام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو لام کے ساتھ استعمال صرف عمر کا ہو سکتا ہے جو فتحہ کے ساتھ ہو، ضمے والے کا استعمال یہاں پر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی یہ قسم میں استعمال ہے، یہ کہاں پر استعمال ہے؟ قسم میں استعمال ہوتا ہے، لہذا قسم یہ کثرت سے اس کا استعمال ہے، موضع تخفیف ہے، اور ضمہ یہ ثقیل ہے بنسبت فتحہ کے، اس وجہ سے یہاں پر موضع قسم ہو اور لام کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہے، مقسم بھی اس کو بنانا ہے، تو مقسم بھی بناتے وقت پھر فتحے والا کا استعمال ہوگا، ضمے والے کا استعمال نہیں ہوگا۔ دیکھو والعمر والعمر والعمر، اور عمر اور عمر بمعنى واحد ایک معنی میں ہے، ولا یستعمل مع اللام، اور لام کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، الا المفتوح مگر مفتوح، لأن القسم، اس لیے یہ جو قسم ہے موضع التخفیف، تخفیف کی جگہ ہے، لکثرت استعمالی ہی، اس کے استعمال کی کثرت کی وجہ سے۔ تو خلاصہ کیا نکلا بھائی اس صورت کا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ ہر وہ مقام جہاں پر مبتدا جو ہے وہ مقسم بھی ہو اور اس کی خبر میں قسم واقع ہو، لہذا چونکہ وہ مقسم بھی ہے تو جہاں مقسم بھی ہے وہاں قسم کا پائے جانا ضروری ہوتا ہے، لہذا اس قرینہ سے حذف ہو جو ہے وہ خبر کا جوازن ہو گیا، پھر جو جواب قسم ہے اس کو اس کی جگہ پر رکھ لیا۔ تو لعمرو کا قسمی لا فعلن قضا میں کیا ہوا؟ قسمی کو لعمرو کا کی قرینہ سے حذف کر لیا، اور لا فعلن قضا یہ جواب قسم ہے، اس کو اس خبری محذوف کے قائم مقام بنا دیا، اس طرح یہ حذف جو ہے حذف کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔